اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم لیسن پڑھ رہے ہیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے پچھلے لیکچر کے دوران میں پہلا صفحہ جو تھا وہ مکمل کر لیا تھا، تو مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا یہ جو لیسن ہے آج ہم اس کا اسی جو جہاں پر ختم ہوا تھا وہیں سے اگلا صفحہ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، محاصرہ کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا، ایک لفظ ہے حصار، حصار کہتے ہیں دائرے کو، تو محاصرہ کر لینا، دائرے میں لینا، اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ کافروں نے جب ہم نے پچھلے پیج میں لیسن کے سٹارٹ میں یہ پڑھا تھا کہ جب مختلف رائے دی گئیں تو ابو جہل کی یہ رائے سب نے قبول کی کہ سب معاذ اللہ جو ہے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں، سارے قبائل مل کر۔ تو اسی اپنے ارادے کو مکمل کرنے کے لیے وہ سب لوگ جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف گئے اور گھر کا گھیراؤ کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نکلیں گے تو ہم ان کو اپنے ارادے کے مطابق جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہرہ مکمل ساتھ دے رہی تھی۔ تو کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزر گئے صبح کے وقت، لیکن ان کو پتہ بھی نہ چلا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ یہ والا بچوں، یہ جو اتنی کوٹیشن ہے نا یہاں سے لے کر، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے تو لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے، انورٹڈ کوماز میں ہے، آپ نے اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ یاد کر لینا آپ نے اس کو، کیونکہ یہ کویسچن میں بھی آئے گا اور یہ چیز آپ کی تشریح کے اندر بھی جو ہے آپ کے لیے کام آئے گی یہ والی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، آپ سے طے ہو چکا تھا کہ کہاں ملنا ہے اور کس وقت نکلنا ہے۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور، جبل کہتے پہاڑ کو، یہ پہاڑ کا نام ہے ثور کا پہاڑ، جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے، لوگ جا کر اس جگہ کو جا کے جو ہے وہ چومتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، نوخیز نئے نئے جوان ہونا، فل ایج میں جوانی، ٹین ایجر جسے کہتے ہیں، نوجوان نئے جوان ہوئے اور فل جوانی پر آدمی اپنا ہوتا ہے۔ شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ یہ لفظ بچوں اس کو پروناؤنس ہم نے کرنا ہے صبح، اس کو ہم نے بولنا صبح۔ عام طور پر اس کو اسپیشلی ہندی موویز کے اندر اس کو صبح کہا جاتا ہے، اس کا اپنے علاقے کا جو ہے وہ تلفظ ہے، اس کو صبح جو اردو میں تلفظ ہے وہ ہے صبح، تو آپ نے اس کو صبح پروناؤنس کرنا ہے۔ تو صبح منہ اندھیرے، یعنی جب مکمل طور پر ابھی دن ظاہر نہیں ہوتا، ابھی اندھیرا ہوتا تو شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، گریز کروانا، بکریوں کا چارہ کھلانے کے لیے گھاس
کھلانے کے لیے چرانے کے لیے باہر لے کے جانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے. 3 دن تک صرف یہی غذا تھی. لیکن ابن حشام جو ایک ہسٹورین ہے، مطلب تاریخ ہسٹری رائٹر ہے، وہ ابن حشام نے لکھا ہے، تاریخ دان ہے، تاریخ لکھنے والا ہے، کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی. اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری. یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. یہ جو ہے ہم جملہ جو ہے یہ بولتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ. اگر وہ مرد ہیں تو ان کے لیے کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا. صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے. یہاں بھی بچوں یہ بات یاد رکھیں، یہ ایکچولی جو لفظ ہے وہ ہوتا ہے کے بجائے ہوتا ہے، جہاں بھی لکھا جائے یہ کے بجائے ہوتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جناب امیر تھے، مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا، قید میں رکھا اور پھر چھوڑ دیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے. دہانہ منہ کو کہتے ہیں، مراد یہاں غار کا دہانے سے مراد ہے غار کا جو انٹرس پارٹ جو ہوتا ہے، داخلے کی جگہ، اس جگہ تک جو تھے وہ وہاں پہنچ گئے. آٹھ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غمزدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آگے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، گھبراؤ مت، ان اللہ، انا کا مطلب بے شک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ معانا ہمارے ساتھ ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے. گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. اس دور میں اپنا اشتہار دینے کا انداز تھا. یہ وقت بدلتا اب تو الیکٹرانک میڈیا آ گیا اشتہار دینے کا. اس وقت اشتہار دینے کا یہ طریقہ ہوتا تھا، منادی کرائی جاتی ڈھول کے ذریعے سے کسی مشہور جگہ پر، چوک پر، تاکہ سب لوگ جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے ان کو یہ بتایا جائے کہ سب تک یہ پیغام پہنچ جائے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا، تو انہوں نے یہ اعلان کروایا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابوبکر کو پتہ رہا، ظاہر ہے دونوں اکٹھے گئے ہیں، ان کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر جو ہے یعنی 100 اونٹ کا جو ہے انعام دیا جائے گا. اب خون بہا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ عرب میں پہلے سے بھی یہ رائج تھا کہ جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر تو اس کا رکھا جاتا ہے خون بہا دیا جائے اس کا. وہ اس دور میں بھی 100 اونٹ تھا. اگر آج کے حساب سے بھی لگایا جائے تو آج کے دور میں بھی اس کی قیمت جو ہے راؤنڈ اباؤٹ 1 کروڑ بنتی ہے، کیونکہ اگر آپ کم از کم 1 لاکھ کا بھی ایک اونٹ لگائیں، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے اونٹ کی قیمت کمپیریٹیولی کم بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو لگائے تو راؤنڈ اباؤٹ یہ 1 کروڑ بنتا ہے، 10 ملینز. سراقہ بن حشم نے، بچوں یہ کئی کتابوں میں یہ جوشم لکھا ہوا ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ وہاں پر یہ لفظ جو ہے کئیوں میں جوشم بھی ہے اور حشم بھی ہے. تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ کتاب میں جس کتاب میں آپ کو تشریح کے لیے آتا ہے یہ والا لفظ تو وہاں جو ہے آپ نے وہی استعمال کرنا، حشم یا جوشم. سراقہ بن حشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا. عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا. آپ پرانے زمانے میں بھی یہ منتر پڑھا جانا، فال نکالنا پرانے زمانے میں بھی بڑا مقبول کام تھا، اور خاص طور پر عیسائیوں کے ہاں
اور یہ جو ہندو بت پرست جو تھے یہ کالا جادو اور اس طرح کے جادو کے ذریعے سے اپنے جو آنے والے دور کو جاننے کی یا حالات کو مطابق کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے. اس میں کافی سارا یہ علم جو تھا ان دنوں میں جانا پہچانا جاتا تھا. تو وہ جب انعام کے لیے لالچ میں سے بہت بڑا انعام تھا 100 اونٹ اس دور کے اندر بھی. جب وہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا جاتا غار کے دانے تک پہنچ گیا, گر گیا. تو جب گرا تو سوچا یہ میں کیوں گرا ہوں, تو اس نے فال جو تیر تھا, مختلف طریقے تھے فال نکالنے کے, جیسے پرچی نکالتے فال کا, جیسے پرچی نکالنا کہ ویدر شوڈ آئی ڈو اٹ او ناٹ, میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو اس نے یہ فال نکالا کہ اس تیر پہ کچھ پڑا, منتر پڑا, اور اس کو جواب میں آیا کہ آگے نہ جاؤ. لیکن انعام بہت بڑا تھا, اتنی دور سے آیا بھی تھا, پھر دل نہیں مانا, آگے چلا گیا, پھر گر گیا, 2-3 مرتبہ گرا. تو ہر دفعہ فال نکالتا رہا آگے سے, جو آپ یہی نکلتا رہا کہ آگے نہ جاؤ. لیکن انعام بہت زیادہ تھا, پھر آگے بڑھا. اب کہ بڑھا تو وہ جو تھا گھوڑا دھنس گیا زمین کے اندر. تو اب اسے سمجھ آئی کہ یار یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے, مجھے یہ بات مان لینی چاہیے. جب اس کے سمجھ میں آیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, سارا معاملہ بتایا, معافی مانگی اور کہا مجھے فرمان امن لکھ دیں. اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کے مجھے اس دور میں چمڑے پر لکھا جاتا تھا, عام طور پر پتوں پر بھی لکھا جاتا تھا, تو چمڑے پر اسے لکھ دیا گیا تاکہ اگر کوئی انہیں ملے بھی تو اس کو نقصان نہ پہنچے کسی وجہ سے بھی, وہ اسے لکھوا لیا وہ. تو لیکن گھوڑے نے ٹوکر کھائی, وہ گر پڑا. ترکیب سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں. جواب میں نہیں نکلا. نہیں نکلا مراد ہے کہ آنسر آیا کہ نہیں, تمہیں نہیں جانا چاہیے. لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا زیادہ گراں بہا معاوضہ, یعنی بہت بڑا معاوضہ, بہت بڑی قیمت جو تھی. ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی. دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا. اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے. گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی, دوبارہ فیل نکالی. اب بھی وہی جواب تھا, لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی. مقرر دوبارہ جو اس نے ایکسپیرینس کیا کہ میں نے یہ کیا تھا, پھر دوبارہ وہی کیا, اس کی ہمت اس سے پست ہو جانا, اس کی ہمت ٹوٹی کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں, اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں, یہ کچھ اور ہی چیز جو ہے یہ دکھائی دیتی ہے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے. یہ لفظ جو ہے یہ امن, میم پر علی پر زبر, میم پر جزم, نون پر بھی جزم. تو عام طور پر ہم اسے امن پڑھ دیتے ہیں, یہ امن نہیں ہے, دیٹ از امن. تو امن کی تحریر لکھ دیجیے. تحریر پڑھیں گے, کوئی اگر ہم اس کو تحریر پڑھیں گے تو تے کے نیچے زیر آ جاتی ہے, تو تے پر یہ زبر ہے, تحریر لکھ دیجیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا. یہاں بچوں املا کے حوالے سے ایک اور بات دیکھیے, لکھ دیجیے. دیجیے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم اس کو لیجیے دیجیے نا, عام طور پر مطلب لیے ایسے حمزہ سے لکھ دیتے ہیں, یا لیے کا ہم لکھ دیتے ہیں, حمزہ بھی لگا دیتے ہیں, یہ بھی لگا دیتے ہیں. یہ دونوں غلط ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. تو اس کے صرف یہ کے نقصوں کے ساتھ لکھیں گے. لیے, کیے, دیے, پیے, سیے, جیے, یہ سارے جو ہیں یہ سے ہیں. یہ حمزہ جو ہے یہ آ ساؤنڈ جو ہے یہ کریٹ کرتی, جیسے کی اے بنے گا تو لفظ ہے کیے, کیا, یہ سے ہے, ٹھیک ہے نا. تو کی یہ لفظ ہے, کی اے نہیں ہوتا. کئی دفعہ حمزہ اور کچھ لوگ حمزہ اور یہ نقطے دونوں لگا, یہ بھی غلط ہے. تو صرف 2 نقطے آئیں گے, یہ کہ حمزہ اوپر نہیں آئے گی. تو اسی طرح سے یہ دیجیے ہے, دیجیے میں بھی 2 نقطے صرف آئیں گے. دیجیے, لکھ دیجیے, جی یہ کہ 2 نقطے آئیں گے, اوپر حمزہ نہیں آئے گی. فرمان امن لکھ دیجیے. آپ نے فرمان امن لکھ دیا. تشریف آوری کی خبر مدینے پہلے پہنچ چکی تھی. اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لانے والے ہیں. روزانہ لوگ انتظار کرتے, تو اس لیے روزانہ پھر انتظار کرتے لوگ. تمام شہر ہمہ تن چشم انتظار, اپنی مکمل طور پر
سارا دن انتظار کی آنکھ بنے، انتظار کی آنکھ لیے جو تھے وہ مکمل انتظار کرتے، سارا جسم جو تھا ایک آنکھ کی طرح انتظار کرتا، یعنی سارا دن جو تھے سارے مکمل بیٹھ کر وہ انتظار کرتے، اور معصوم بچے یعنی اضطراب کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے انتظار کرتے، معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ پیغمبر کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے صبح نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ حسرت بچوں ایک ایسی آرزو کو کہا جاتا ہے، حسرت ناتمام آرزو کو کہا جاتا ہے، ایسی خواہش جو مکمل نہیں ہوئی ہوتی، جو آرزو جو مکمل ہو جاتی ہے وہ آرزو ہوتی ہے کہ یہ میری خواہش تھی، یہ میری آرزو تھی، لیکن حسرت کہتے ہیں دیٹ ہی ہیز ناٹ بین فلفلڈ یٹ، ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوئی۔ کسی چیز کی خواہش ہے انسان کو، لیکن وہ انسان کی وہ آرزو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی، تو وہ جو ہے وہ حسرت بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب لو تم جس کا انتظار کر رہے تھے، اہل عرب لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر جو تھا وہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے، تو پھر جب سب کو جو تھا وہ پیغام پہنچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو ہیں مدینہ شریف میں تشریف لا چکے ہیں، تو سب لوگ جو تھے تکبیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑے ہونے کا، اکبر ہونے کا نعرہ لگانا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کا نعرہ تکبیر، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نعروں کے ساتھ گونج اٹھا ہر طرف۔ قرائن کا مطلب جو ہے یہ قرینے کی جمع ہے، مراد ہے صورتحال، روش یا صورتحال کو کہتے ہیں، تو صورتحال سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو اہل عرب، یہاں ایک اور بات، اہل عرب کے بعد یہ نشان آیا ہے، اچھا یہ نشان ہے یہ نشان جو ہے یہ لگتا ہے جب کسی کو مخاطب، اور بھی کئی جگہوں پہ آتا ہے لیکن یہاں پر جو مخاطب جب کسی کو کیا جاتا ہے، جب کسی کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، جیسے لفظ ہے لوگوں کے بعد جب یہ نشان آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، ان سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، لوگوں، مسلمانوں، تو ٹھیک ہے نا، مومنوں، تو یہ لفظ، تو جب وہ موجود نہیں ہوں گے، جب وہ غائب ہوں گے پھر مومنوں آئے گا، اگر ان سے مخاطب ہیں ہوا جا رہا ہے، سامنے موجود ہیں تو مومنوں، پھر نون نہیں آئے گی، اور پھر آگے یہ مارک آف ایکسکلیمیشن جو ہے یہ آئے گا، تو یہ جب ان کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اہل عرب۔ دوسری بات یہ لفظ ہے بچوں عرب، اس کو عرب بول دیتے ہیں، عربی کہہ رہتے ہیں، تو یہ عرب ہے علاقہ، سوری میں نے جزم لگا دی، یہ عرب، تو عرب سے عربی زبان نہیں ہے، عربک انگلش میں اور اردو میں عربی زبان، تو یہ سب تکبیر کے نعروں سے جو تھا وہ علاقہ گونج گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارملی ویلکم کیا گیا وہاں پر، تو نعرہ تکبیر جو تھا وہ بلند کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، سب نے استقبال کیا۔ یہ سیرت النبی جو مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے اس میں سے یہ لیا گیا تھا، یہ 2-3 پاک کے پیجز اور آپ کا سبق بنا دیا گیا، اور یہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ والا جو ہے یہ والا سیرت النبی، اس کو بھی یاد رکھنا کہ یہ کس کتاب سے جو تھا یہ لیا گیا، اس کتاب کا نام بھی آپ یاد رکھنا، اس کو ماخذ کہیں گے، اس کا ماخذ کیا ہے، کس کتاب سے یہ لیا گیا، آپ اس کو بھی جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔
انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ مکمل کریں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.